حضرت خالد ابن ولید نے دیکھا کہ درہ خالی ہے، اگر ہم پیچھے سے حملہ کریں گے تو صحیح۔ اگلے دن مدینہ منورہ کے یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور انہوں نے کہا جی رات ہمارے سردار کعب بن اشرف کو کسی نے قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعبدار آواز میں فرمایا جو شخص مسلمانوں کی خواتین کے بارے میں اس طرح کے عشقیہ اشعار پڑھے اور جو شخص میری توہین کرے اور میرے قتل کی منصوبہ بندی کرے اور ہمارے دشمنوں کو ہمارے خلاف جنگ پر ابھارے، اس کا یہی انجام ہوگا۔ یہودی یہ بات سن کے مرعوب ہو گئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نیا معاہدہ کیا کہ یہ جتنی باتیں آپ نے ذکر کی ہیں ہم آئندہ ان میں سے کوئی بات نہیں کریں گے، نہ تو ہمارے اشعار میں آپ کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات ہوگی، نہ مسلمان خواتین کے بارے میں کوئی بات ہوگی، نہ ہم کسی طرح کی مہم جوئی آپ کے خلاف کریں گے۔ اور یہ معاہدہ کر کے یہود اپنے گھروں کو واپس گئے۔ جمادی الثانی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ بنو سلیم پھر سے اکٹھے ہو رہے ہیں، مقام بحران یا بحران دونوں لغتیں لکھی گئی ہیں، وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں لوگ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 250 صحابہ کا لشکر لے کے دوبارہ سے نکلے، اور اس کو غزوہ بحران یا غزوہ بحران کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں پھر سے سفر ہوا۔ حضور وہاں تشریف لے گئے، لیکن حضور کے جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح وہ لوگ پہلے سے بھاگ گئے تھے اور منتشر ہو گئے تھے۔ 10 راتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قیام کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ جمادی الثانی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک سریہ روانہ کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کفار نے اب یہ معلوم کر لیا تھا کہ مدینہ منورہ کے راستے سے شام پہنچنا ممکن نہیں ہے، چونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام موجود ہیں، تو انہوں نے اب عراق کا راستہ شروع کیا کہ وہاں سے جائیں گے۔ تو عراق کے راستے کا زیادہ لوگوں کو علم نہیں تھا، لیکن وہاں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا فرات بن حیان عجلی، اس کو انہوں نے بطور راہبر لیا کرائے کے اوپر، اور وہ اس کی راہبری میں انہوں نے سفر شروع کیا۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا اور یہ قافلے کے اوپر پہنچ گئے، یعنی عین قافلہ جب سفر کے درمیان تھا تو انہوں نے جا کے قافلے کو گھیر لیا۔ سارے کے سارے سردار وہاں سے بھاگ گئے اور حضرت زید بن حارثہ بہت بڑی مال غنیمت لے کے، اور ان کا جو راہبر تھا فرات بن حیان عجلی، اس کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کے آئے۔ حضور نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب کفار کو لگاتار مشکلات کا سامنا تھا، ادھر وہ تجارت نہیں کر پا رہے، ادھر ان کو بدر میں جو لوگ ان کے قتل ہوئے، مارے گئے، قیدی ہوئے، ان کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ تو وہ جو ہم نے قافلے کا ذکر کیا تھا، ابو سفیان تجارتی قافلہ لایا تھا، اس کا جتنا بھی مال تھا وہ سارے کا سارا دار الندوہ میں بطور امانت رکھا ہوا تھا۔ ان سب بڑے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اس کا جو اصل مال ہے، جتنے سرداروں نے بھی وہاں تجارت کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے، ان کی اصل انویسٹمنٹ ان کو واپس کی جائے، اور جو وہاں سے نفع حاصل ہوئے وہ پورے کا پورا نفع مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے اور ایک بڑی جنگ کی جائے جس میں بدر کا بدلہ لیا جائے گا۔ لہذا کفار نے تیاری کی، تیاری کر کے اب یہ 3000 کا لشکر لے کے نکلے، اور انہوں نے مختلف قبائل میں خط لکھ کے مختلف قبائل کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جمع کیا، اور 3000 کا لشکر لے کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ مکرمہ میں تھے تو انہوں نے خط لکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک قاصد کو بھیجا کہ بہت جلد جا کے حضور کو یہ پیغام دیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچی کہ اب کفار جو ہیں انہوں نے سفر شروع کر دیا ہے۔ حضور نے 2 صحابہ کرام حضرت انس کو اور حضرت مونس کو بھیجا کہ آپ جا کے ان کے لشکر کا جائزہ لیں۔ انہوں نے جائزہ لیا، وہ جائزہ لے کے واپس آئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے صحابی کو بھیجا، انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور انہوں نے کہا وہ تو بہت قریب آ گئے۔ یہ ہے شب جمعہ، جمعرات کی رات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رات اسی طرح گزاری، پہرے کے ساتھ صحابہ کرام نے پہرا دیا۔ اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو جو صاحب الرائے صحابہ تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں مدینہ منورہ میں رہ کر جنگ کرنی چاہیے، یعنی ہم مدینہ منورہ میں رہیں گے، اگر وہ مدینہ میں حملہ آور ہوں گے تو ہم مدینہ منورہ میں سیفٹی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس راستوں کا ہمیں اندازہ ہے، گھروں کا ہمیں اندازہ ہے، چھتوں سے خواتین بچے پتھر مار سکتے ہیں، نیچے سے ہم تلواروں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، تو نسبتاً یہ چیز آسان ہوگی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی بھی یہی رائے تھی۔ لیکن جو نوجوان صحابہ کرام تھے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ بدر تو ایک مہم کے لیے حضور گئے تھے، جنگ کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے، تو ان کا اصرار تھا کہ نہیں، ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے، ہم بدر سے محروم رہے، ہم کفار کے ساتھ دو بدو جنگ کرنی چاہیے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بار بار اصرار کرنے کو دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے موقع پر جہاد کی قتال کی ترغیب دی۔ عصر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلحہ پہنا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لے گئے تو یہ کبار صحابہ، جو بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور باقی صحابہ کرام، انہوں نے ان نوجوان صحابہ کو کہا کہ آپ لوگوں نے اس قدر شد و مد کے ساتھ اور اس قدر اصرار کے ساتھ حضور کو مشورہ نہیں دینا تھا، آپ کو چاہیے تھا آپ کہہ دیتے ہماری رائے ہے جیسے آپ فرمائیں۔ آپ نے اتنے اصرار کے ساتھ مشورہ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلنے پہ تیار ہوئے، تو آپ حضور سے اپنا مشورہ واپس لیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو ان صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جیسے آپ فیصلہ فرمائیں، ہماری تو ایک رائے تھی تو ہم نے وہ رائے دے دی، اگر آپ کہیں تو ہم مدینہ میں رہ کے ہی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جب وہ اسلحہ پہن لے تو بغیر لڑائی کے وہ واپس آئے، اس لیے مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں گے۔ صحابہ کرام کا یہ لشکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کے مدینہ منورہ سے باہر نکلے، مقام شیخین پہ پہنچے تو یہاں چھوٹے بچوں کو واپس کر دیا گیا۔ یہ واقعات بہت تفصیلی ہیں، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، میں بارہا یہ درخواست کر رہا ہوں ہم ان کو انتہائی مختصر پڑھیں گے تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ واقعات 3 ہجری میں ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے دن صفیں درست فرمائیں، کفار پہلے سے وہاں موجود تھے، اب 3000 کا لشکر ہے۔ مقام شیخین سے ہی عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اپنے 300 لوگوں کو واپس لے کے آ گیا۔ اس نے کہا ہم اس کو جنگ نہیں سمجھتے، یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے، اس لیے قرآن میں پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر یہ قتال ہوتا، جنگ ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ جاتے، لیکن یہ تو جنگ نہیں ہے، یہ تو تم نے خدا نہ خواستہ بے وقوفی کی ہے۔ یہ 300 لوگوں کو لے کے واپس آ گئے۔ باقی صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے لیے ترتیب بنائی۔ ایک درہ تھا، اس درے پہ 50 صحابہ کو کھڑا کیا کہ آپ لوگوں نے یہیں رہنا ہے، یہاں سے ہلنا نہیں ہے، جو بھی جنگ کی کیفیت ہو آپ نے یہیں رہنا ہے، اور باقی صحابہ کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ اب صفیں بن گئیں، جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ابو عامر نامی ایک شخص کفار کی صفوں سے نکل کے آگے آیا۔ یہ مدینہ منورہ کا رہائشی تھا، بہت عابد اور زاہد سمجھا جاتا تھا، قبیلہ اوس کا سردار تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے اس کی چودراہٹ ختم ہو گئی تھی، اس لیے اس حضور کو برداشت نہیں کر سکا اور مکہ مکرمہ چلا گیا۔ اب اس نے اہل مکہ کو اور قریش اور مشرکین کو بڑی ڈینگے شنگے مار رکھی تھی کہ جب میں مقابلے کے لیے نکلوں گا آپ کی طرف سے تو اوس کا پورا قبیلہ محمد کو چھوڑ کے ہماری طرف آ جائے گا۔ یہ باہر نکلا اور اس نے آواز دی، اے اوس کی جماعت، میں ابو عامر ہوں، تم مجھے پہچانتے ہو اور میں تمہارے مقابلے کے لیے نکلا ہوں، تو محمد کو چھوڑ کے ہماری طرف آ جاؤ۔ تو یہ سب کے سب اوس کے سرداروں نے اور لوگوں نے کہا کہ تم ابو عامر نہیں ہو، تم فاسق ہو اور ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خیب و خاسر ہو کے، چونکہ ڈنگے چنگے تو بڑی ماری ہوئی تھی، واپس جا کے کہنے لگا میرے جانے کے بعد میری قوم کا حال برا ہو گیا ہے، اب وہ میری بات نہیں مانتے، اور یہ کہہ کے وہ واپس چلا گیا۔ اب اس کے بعد شروع ہوئے وہی جو عرب کی جنگ کا دستور تھا کہ پہلے 1 by 1 ایک آدمی ایک سے مقابلہ کرے گا۔ تو سب سے پہلے ایک کفار کا سردار آیا، صحابہ کرام سے سب سے پہلے حضرت علی نے مقابلہ کیا، پھر حضرت حمزہ نے مقابلہ کیا۔ مختلف روایات کے مطابق بعض روایات میں اکیلے لڑتے ہوئے 22 سردار کفار کے قتل ہوئے، اور بعض روایات میں اس سے کم لکھا ہے۔ تو اس کے بعد پھر گمسان کی جنگ شروع ہوئی اور صحابہ اکرام کا پلڑا خوب بھاری تھا جنگ کرتے ہوئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جہاں سے گزرتے تھے کفار کی لاشیں بچھ رہی تھی۔ اسی دوران صورتحال یہ ہوئی کہ وحشی بن حرب کے نیزے سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور ادھر مسلمانوں کو جب فتح مسلمانوں کی ہوتے ہوئے دیکھی تو درے پر جو لوگ موجود تھے، درہ ایسی جگہ پر تھا کہ پیچھے سے اگر کفار حملہ کریں گے تو وہ درے والے 50 تیر انداز ان کو روک سکیں گے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا اب تو فتح ہو گئی، یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے درہ چھوڑ دیا۔ حضرت خالد ابن ولید نے دیکھا کہ درہ خالی ہے، اگر ہم پیچھے سے حملہ کریں گے تو صحیح رہے گا، تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب وہ لوگ پیچھے سے آ گئے، ادھر سے بھی کفار ہے، کفار نے دیکھا کہ ہمارے کچھ لوگ ادھر سے بھی آ گئے، یہ ادھر سے بھاگ رہے تھے آگے لگ کے، یہ بھی واپس آ گئے، تو مسلمان درمیان میں آ گئے، ادھر سے بھی کفار کا لشکر آ گیا، ادھر سے بھی۔ اب اس صورتحال میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے، حالات بے حد خراب ہو گئے، بہت سے صحابہ کرام پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کا علم جو ہے، پرچم جو ہے، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک جان لیوا حملہ ہوا اور آپ شہید ہو گئے۔
حضرت مصعب بن عمیر کی شباہت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کافی تھی. کسی نے ان کو گرتے دیکھ کے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے. بس اس خبر کے بعد تو کھلبلی مچ گئی گویا. بہت سارے صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے, بہت سارے صحابہ کرام پہاڑوں پر چڑھ گئے, اور بہت سارے صحابہ کرام نے کہا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں موجود نہیں ہے تو پھر ہم نے جی کر کیا کرنا ہے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قابل ذکر صحابہ ہے بہت سارے. تو یہ بہت مشکل مرحلہ تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع پہ حضرت سعد سے کہا تھا ارمی یا سعد فداک ابی و امی. یہ وہ واحد صحابی ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. سعد کفار پر تیر پھینکو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. کچھ کفار نے پتھر مارے جو حضور کے چہرہ مبارک پہ لگے, کچھ نے مارا تو حضور کے خود کی کڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ لگ گئی. حضرت اتنی زور سے لگی کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں کے ساتھ ان کو نکالا تو ان کے دانت جو ہیں وہ سامنے والے دانت ٹوٹ گئے, اس قدر سختی کے ساتھ. اب یہ فتح شکست میں تبدیل ہوئی اور اس کی ظاہری سبب جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کو نہ مانا گیا یا حکم عدولی ہو گئی صحابہ کرام سے جو درے پر تھے کہ یہ درہ نہیں چھوڑنا. گو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کے بارے میں فرما دیا بہت واضح وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ وقتی خطا کی وجہ سے ایک فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور بے حد مسلمانوں کو تکلیف ہوئی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس موقع پر شہید ہوئے. کفار یہاں سے فوراً جب انہوں نے صورتحال دیکھی اور فوراً یہ لوگ یہاں سے واپس چلے گئے. راستے میں جا کے ان کو خیال آیا ابو سفیان کو اور اس کے لوگوں کو کہ ہم لوگوں نے کام ادھورا چھوڑ دیا. وہ لوگ زخمی تھے, ہمیں چاہیے تھا ایک مرتبہ یہ سلسلہ ختم کر دیتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے, باقی لوگوں کو بھی. اب یہ مشورہ ان کا آپس میں شروع ہو گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخبر وہاں موجود تھا. حضور کو خبر ہو گئی کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زخمی حالت میں پھر سے اعلان کیا, صحابہ کرام سے کہا صرف وہ صحابہ اٹھیں جو احد میں گئے تھے, نئے صحابہ ساتھ نہ ملیں اور ہم لوگ ان کا تعاقب کریں گے, اس سے پہلے کہ وہ آئیں ہم جائیں گے ان کے پیچھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو لے صرف ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں اور یہ گھر میں تھے, اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کی, ان کی بہنیں کافی زیادہ تھیں تو اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں رکے ہوئے تھے. تو انہوں نے درخواست کیا رسول اللہ اس وقت تو میں اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کے لیے تھا, رکا ہوا تھا, میرے والد اب شہید ہو گیا, مجھے اجازت دیجیے. تو ان کو اجازت دی گئی. باقی وہی صحابہ جو احد میں شریک ہوئے تھے حضور ان کو ساتھ لے کے مدینہ منورہ سے کوئی 10 میل دور حمراء الاسد مقام تک پہنچ گئے. اب یہاں حمراء الاسد پہ آ کے قبیلہ بنو خزاعہ کا آدمی معبد خزاعی یہ حضور کے پاس آیا تعزیت کے لیے کہ آپ کے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے. تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ دیکھا کہ آپ کے ارادے مضبوط ہیں اور آپ تو کفار کے تعاقب کے لیے نکلے ہوئے. یہ یہاں سے گیا ابو سفیان کے پاس, اس سے ظاہر دونوں طرف تعلق تھا. تو ابو سفیان نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم واپس جائیں. تو اس نے کہا خبردار, جرت بھی نہ کرنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخمی, اگرچہ وہ لوگ زخمی ہیں لیکن ان کے ارادے بڑے مضبوط ہیں, وہ تو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں, آپ ایک آدھ دن اور ٹھہرو پہنچ جائیں گے تمہارے پاس. تو ڈر بیٹھ گیا, خوف طاری ہو گیا. یہ لوگ پھر وہاں سے واپس چلے گئے. یہ ہے غزوہ حمراء الاسد, یہ بھی 3 ہجری میں پیش آیا, غزوہ احد کے متصل. اور صحابہ کا جذبہ دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت اور جذبہ دیکھیے کہ زخموں سے چور ہیں نبی پاک بھی, صحابہ کرام بھی, لیکن اس کے باوجود جب دیکھا کہ کفار اب جرت پہ اتر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے. زخموں کی پرواہ نہیں کی, زخمیوں کی پرواہ نہیں کی, صحابہ کرام کو حکم دیا اور صحابہ نے بھی بس دیکھا اللہ کے نبی نے حکم کر دیا ہے تو صحابہ نکلے اور مدینہ منورہ سے باہر کہ ہم ان کا پیچھا کر کے پکڑیں گے انہیں. یہ معروف غزوات اور معروف واقعات 3 ہجری میں پیش آئے. ان کے علاوہ بہت چھوٹے سے 2-3 واقعات اور بھی پیش آئے. اسی سال 3 ہجری میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی. اسی 3 ہجری رمضان المبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی, یہ شہزادے ان کی ولادت ہوئی. اور اسی مہینے میں اسی سال میں یعنی 3 ہجری میں شراب کی حرمت بھی نازل ہوئی. تو یہ اہم واقعات ہیں
جو 3 ہجری میں پیش آئے. انشاءاللہ آئندہ قسط میں ہم 4 ہجری کے واقعات کو مختصراً بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.